کس چیز سے فارغ ہو گئے؟ جب ہم فارغ ہو گئے تحقیق الحمدللہ کی تحقیق سے، کس چیز فارغ ہوئے؟ اس میں ہم نے حمد میں بھی اور لفظ اللہ میں بھی، اور یہ کہ یہ جملہ یہ قضیہ فکریہ ہے، مختلف مباحث بیچ میں آ گئے۔ اب شارح کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ بحث کرتا ہے اس کو قولہ اس کے نیچے لا کر کہتا ہے۔ جیسے پہلے کہا قولہ الحمدللہ، تو یہاں کہہ رہا ہے قولہ الذی ہدانا۔ اب ہدانا، یہ ہدا جو ہے نا یہ فعل ماضی ہے، ہدانا کیا ہے؟ ہدا ماضی، اور کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، اور نا ضمیر ہدانا، اور نا کیا ہے؟ یہ اس کا مفعول بہ ہے۔ وہ ذات حمد ہے اس ذات کے لیے، اس ذات کے لیے الذی ہدانا، جس نے ہدایت دی۔ کس کو ہدایت دی؟ نا ہم کو، الذی ہدانا ہدایت دی ہم کو۔ کس چیز کی ہدایت دی؟ سواء الطریق، سیدھی راستے کا۔ شوف اب آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی مشتقات ہوتے ہیں ان کی معرفت جو ہے وہ موقوف ہے معرفت مبادی کی معرفت، مصادر کو۔ جب مصدر کا آپ جانیں گے تو سارے مشتقات آپ جان سکیں گے۔ تو ہدا ماضی ہے نا، اور مشتق منہ اس کا کون ہے؟ مصدر ہے الہدایت۔ تو اب ہدایت کی معنی کرتے ہیں، اس میں دو معنی بتاتے ہیں۔ قیل ہی الدلالۃ الموصلۃ، اور اس کے بعد کہ قیل ہی اراءۃ الطریق۔ پہلا معنی ہے الدلالۃ الموصلۃ، اور دوسرا معنی ہے کہ اراءۃ الطریق۔ تو جو پہلے معنی کیا ہے؟ الدلالۃ الموصلۃ، اس کی پھر جو ہے ای تفسیریہ کے ساتھ کہتا ہے ای الایصال الی المطلوب۔ تو فرق میں تو یہ بعد میں کرتے ہیں کہ اس میں والفرق بین هذین المعنیین، اس میں فرق کیا ہے؟ مگر پہلے معنی کا سادہ ترجمہ ہے الدلالۃ الموصلۃ، وہ دلالت جو پہنچانے والی ہے، اور جو دوسری جو ہے دوسری وہ اراءۃ الطریق۔ اب اس کو ہم یہاں ادھر لکھتے ہیں کہ پہلے معنی کیا ہے؟ الدلالۃ الموصلۃ، موصلۃ۔ دوسرا کیا ہے؟ اراءۃ الطریق۔ چونکہ پہلے جو معنی ہے اس کی تفسیر بھی دلالت سے کی ہے، اور دلالت بھی کہتے ہیں کس چیز کو؟ راہ نمودن۔ دیکھو مرقات میں دیکھو اس کا معنی ہے کیا ہے؟ راہ نمودن۔ تو راہ نمودن کیا ہے؟ نمودن اراءت ہے اور راہ طریق ہے، تو یہ پھر وہ اراءۃ الطریق بن گیا۔ تو کیا فرق ہے اس میں؟ دوسرا معنی بھی اراءۃ الطریق، اور پہلا معنی بھی کیا ہے؟ الدلالت۔ دلالت وہ مرقات میں کیا تفسیر کی اس کے پھر جو دلالت ایک اصطلاحی معنی ہے، کون الشیء بحیث یلزم من العلم به العلم بشیء آخر۔ اور تو
اور اس کا لغوی معنی ہے راہ نمودن. نمودن کیا معنی ہے؟ اراءت. اور راہ کیا ہے؟ طریق. اور فارسی میں اس طرح کہا جاتا ہے اور عربی میں وہ مصدر کو پہلے کیا جاتا ہے تو واپس بن گیا کیا؟ اراءت الطریق. تو کیا فرق ہے؟ وہ بھی اراءت الطریق ہے دوسرا معنی. پہلے معنی بھی کیا ہے؟ اراءت. یہ اعتراض ہے. تو کیا فرق ہے؟ اس طرح نہیں کہنا چاہیے. تو آگے جواب دیا. دیکھو وہاں جو دوسرا معنی کیا اراءت الطریق ہے اس کے ساتھ بھی الموصل اور اس کی بات کیا ہے؟ الی المطلوب. تو آپ الموصل کس چیز کی صفت ہے؟ یہ طریق کی صفت ہے. یہ موصل جو ہے اراءت کی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر الموصلت ہے یہ کس کی صفت ہے؟ یہ خود دلالت یعنی خود اراءت کی صفت ہے. خود کس چیز کی؟ یعنی ایسی اراءت جو موصل ہو جو مطلوب تک پہنچاتی ہو. تو یہاں الموصلت یہ صفت ہے کس کا؟ مصدر کا. اور یہاں جو الموصل ہے وہ صفت مصدر کا ہے یا صفت طریق کا؟ جتنی جان سکو. اس لیے چونکہ اس کا مقصد تو یہ تھا کہ الموصلت میں نے کس کی تعریف بنائی ہے؟ صفت بنائی ہے خود مصدر کا خود دلالت کا. اس لیے پھر یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں بھی موصل ہے ادھر بھی موصل ہے یا اراءت الطریق ہے یہاں دلالت ہے وہ بھی اراءت الطریق ہے. کوئی ایک نہ سمجھے. اس کے بعد پھر مجبوراً کا ایل ایصال الی المطلوب. کیوں کہ جب یہ موصل صفت دلالت کی ہوئی موصل کیا ہوئی؟ صفت دلالت. تو اس کے ساتھ جو ہے اس ہدایت کے ساتھ پہنچانا کس کے کہاں تک؟ مطلوب تک. یہ اس کے ساتھ ضروری ہے. جب اس کا ضروری ہے تو اس کا رجع کس کی طرف ہوا؟ ایصال کی طرف. دلالت اس ہدایت کا معنی جو کیا ہوا؟ یہ ایصال ہے. اس لیے بعد میں کہا ایل ایصال الی المطلوب. اور اس لیے اس نے جو پہلا حاشیہ 11 نمبر جو حاشیہ ہے نا قول الایصال لما كان الایصال للمطلوب لازما للہدایت بهذا المعنى. دیکھو جب یہ ایصال اس پہلے معنی کے ساتھ ایصال الی المطلوب یہ لازم ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ لازمہ کیونکہ یہاں اراءت مطلق ہے وہ کسی قید کے ساتھ مقید نہیں ہے. بس اب بتانا اور اس کو وہ آدمی جس کو تم بتاتے ہو صحیح راستہ وہ منظر تک پہنچے یا نہ پہنچے اس کے ساتھ اس کا کوئی لینا دے نہیں. تو اسی طرح یہاں جو ہے نا جب ایصال اس دلالت کے ساتھ لازم ہوا تو اس لیے لما كان الایصال لازما الى المطلوب لازما للهداية بهذا المعنى فسرها به تنبيها على ذلك. تاکہ اس کو اچھا تو میں نے اسی بھی آگے میں آپ کو بتائی کہ اصل میں موصل ادھر بھی ہے اور موصلہ ادھر بھی ہے. وہاں بھی موصل سے پہلے اراءت الطریق ہے یہاں بھی موصل سے پہلے کیا ہے؟ تو کیا ایک طالب علم اس کو وہم جو ہے اس کی طرف اس کو لے جائے گا کس کی طرف لے جائے گا؟ تو یہ تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے کیونکہ اس کا معنی بھی ہے اراءت الطریق. اور یہاں بھی تفسیر آپ نے کی ہے یہاں بھی آپ نے کہا ہے الدلالت. اور دلالت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اراءت الطریق. جب اراءت الطریق ہے تو وہ اراءت الطریق فرق کیا ہے؟ تو اصل میں اس نے فرق تو کیا تھا مگر ایک ظاہر وہم جو ہے ایک وہ کسی کا وہم جو ہے وہ اس کو دونوں کو ایک سمجھانے لگا مگر حقیقت میں فرق تھا نا. ادھر موصل کس کا صفت تھا؟ طریق کا. اور یہاں موصل
جو ہے یہ صفت طریق کا بنا ہے خود الدلات. اب اگر کوئی سمجھے کہ یہاں بھی الدلات کے اندر اراءت اور طریق ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں اس کے اندر، اور موصل ہے، تو یہ موصل جو ہو سکتا ہے یہ طریق کا صفت ہو. کس کا صفت ہو؟ مگر یہ جان لو جب اس کے ساتھ یہاں بھی یہ مؤنث لایا ہے اور خود الدلات کے ساتھ ملتا ہے، تو یہ کس کا ہوا؟ اور اعتبار مضاف کے لیے مضاف الیہ کے لیے ہوتا ہے، مضاف کے لیے ہوتا ہے. یہ مضاف الیہ تو یہ اس چیز کی اضافت کسی چیز کی تعین کے لیے ہوتا ہے. تو اعتبار کس کا ہوتا ہے؟ جب کوئی صفت آتا ہے کسی ایک چیز کا جو مضاف الیہ کا ہو، تو وہ کس کا صفت ہوگا؟ مضاف کا ہوگا، نہ مضاف الیہ کا. یہ سمجھ لو یہ کس کا صفت ہوگا؟ دیکھو جاءنی غلام زید العالم، جاءنی اس طرح کا ہو، جاءنی غلام زید العالم. یہ عالم یہ زید کا صفت ہے، غلام کا، ہاں غلام کا. کیونکہ یاد رکھو یہ اصل میں یہ ہے کہ یہ صفت ہے غلام کا، مگر غلام کو کیوں مضاف کیا ہے؟ کہ غلام کی جاننے کے لیے. یہ غلام عمر کا ہے، بکر کا ہے، خالد کا ہے، شاہو کا ہے، بہو کا ہے، نتو کا ہے، کس کا ہے؟ تو یہ اس کے تعین کے لیے وہ تو یاد رکھنا الف لام اگر آتا ہے وہ کسی اسم کی تکمیل کے لیے آتا ہے، تتمیم کے لیے آتا ہے. اضافت بھی جو ہے کسی اسم کو اضافت آتی ہے کس کے لیے آتا ہے؟ کسی اسم کو تام کرنے کے لیے. ہاں تو یہاں پر یا تنوین آنا چاہیے تھا، یا الف لام ہونا چاہیے تھا، یا جو ہے نا اضافت ہونی چاہیے تاکہ غلام تام ہو. غلام وہ نہیں، غلامی تم نہیں کہہ سکتے. غلام کو اسم تام کم بناؤ گے؟ آپ جانتے ہیں اسم کس طرح تام ہوتا ہے، اس کی متممات کیا ہوتے ہیں. ہاں اس کے اسم جو ہے جب تام ہوگا جب اس پہ تنوین آئے گا. کوئی بعضی چیزیں آخر سے اسم کو تام بناتی ہے، بعضی چیزیں ابتدا سے اسم کو تام بناتی ہے. ابتدا سے اسم کو تام بنانے والی کیا چیز ہے؟ الف لام. ہاں جاءنی الرجل یہ اس میں تام ہوا، اور جب پہلے سے کوئی چیز نہیں آیا تو اگر وہ پھر تنوین آئے گا. ہاں جیسے جاءنی زیدن اس میں تام ہو گیا. اور اگر یہ بھی نہ ہو تو اس کے ساتھ کوئی الف نون تثنیہ نون جمع آئے گا. کیا آئے گا؟ جاءنی مسلمان اس میں تام ہے، جاءنی مسلمون یہ کیا ہے؟ اس میں تام ہے. اور اگر یہ نہ ہو تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہاں پھر ضرور مضاف ہوگا. تو یہ تو اسم کو تام بنانے کے لیے یہ اضافت ہے. تو یہ مضاف الیہ یہ کس کا حصہ ہے؟ یہ اس طرح ہے جیسے تنوین کسی کا حصہ ہو. یہ اضافت جو ہے اس اسم کو تام کرنے کے لیے ہے. تو اس لیے میں نے کہا اعتبار کس کا ہے؟ مضاف کا ہے. اور یہ اضافت تو اس کی کس کے لیے؟ تعین کے لیے ہے اور اس کی تتمیم کے لیے. کس کے لیے؟ تعین کے لیے ہے اور اس کی تتمیم کے لیے. بغیر اس کے تام نہیں ہوتا، بغیر اس کے معین نہیں ہوتا. اس لیے اس کو غلام کو زید کی طرف مضاف کیا. تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ یہ موصل کس کا صفت بناؤ گے؟ خود دلالت کا. اور جب تم اس کا تفسیر کرو گے اس میں مضاف لگے گا تو یہ مضاف کا ہوگا نہ مضاف لگے گا. تو بات واضح تھی، مگر وہم جو ہے وہ عقل پہ غالب ہے. کیا ہے وہم؟ پھر بھی عقل پہ. تو کسی کا وہم جائے گا اس کی طرف کہ دیکھو ادھر بھی موصل ہے اور ادھر بھی موصل ہے، ادھر بھی رات ہے اور ادھر بھی دلالت رات ہے، تو کیا فرق ہے؟ تو ہم دونوں کو ایک چیز بنائے گا. تو اس کو اس وہم کے دفع کے لیے اس نے بعد میں کہا ایل ایصال الی المطلوب. سمجھ گئے کہ نہیں؟ وقیل ہی اراءۃ الطریق الموصل الی المطلوب. ادھر موصل کس کا صفت ہے؟ اچھا والفرق اس میں دیکھو دونوں میں مختلف فرق ہے. کس میں؟ پہلی ایصال میں اور دوسرے کس میں؟ کبھی اس کا فرق جو ہے نا بے اعتبار فاعل کیا ہوتا ہے. جب اس کا نسبت اللہ کی طرف ہو ہدایت کا تو اچھا وہ دوسری بات ہے. ایصال اور کس چیز میں؟
اور اراد میں کیا فرق ہے؟ ایک ہی کہ اراد عام ہے، اراد کیا ہے؟ کافر کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے بھی، کافر کے لیے مسلمان کے لیے. اگر دوسرے جو اراد ہوتی ہے کہ جتنے بھی کافر ہیں ان کو ہدایت بمعنی ثانی اراد الطریق ان کو مل چکا ہے، کافر کو بھی مل چکا ہے. آگے یہ تو اس کا کام ہے، مانتا ہے نہیں مانتا. مگر مسلمان جو ہے انہوں نے مانا اور کافر انہوں نے نہیں مانا. مگر جو فاعل ہے ہدایت کا بمعنی اراد وہ اپنا کام کر چکا، وہ اپنا کام کر چکا. پیغمبر جو ہے ان کی ذمہ جو ہے وہ فارغ ہو چکی ہے. پیغمبر ہاں تم نے تمہارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو تبلیغ کرنا. آگے یہ مسلمان ہو یا نہ ہو یہ اس کا اپنا کام ہے. وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، ماننا نہ ماننا یہ آپ کا کام نہیں، یہ اس کا کام ہے. تو کون عام ہوا؟ کون عام ہوا؟ وہ کافر کے لیے بھی ہے، مسلمان کے لیے بھی ہے. اور کون سے؟ اور جو پہلے ایصال ہے وہ صرف کس کا صفت ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ اصول المطلوب لازم ہے. اصول المطلوب تو کافر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بھی ہدایت حاصل ہے مان لی سکتا، تو پھر کافر کس طرح ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا فرق یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک میں ایصال طریق کا صفت ہے اور پہلے میں ایصال خود ہدایت کے خود اراد کا صفت ہے. ہاں خود ہدایت کا صفت ہے. کتنے فرق ہو گئے؟ دو. اب ایک اہم چیز جو ہمیں بتانا چاہتا ہے عبداللہ یزدی والفرق، وہ تیسرا فرق. دو فرق میں نے آپ کو بتا دیے. ایک فرق میں نے کیا بتایا؟ دوسرا وہ عام ہے اور پہلا والا پہلا کس کے ساتھ لازم ہے؟ مسلمان اور مومن کے لیے. اور دوسرا کیا ہے؟ وہ عام ہے، کافر کے لیے بھی ہے اور مسلمان کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے. ایک فرق میں نے یہ بھی بتایا کہ اس میں ایصال کس کا صفت ہے، دوسرے میں طریق کا صفت ہے. راستہ جو ہے موصل، راستہ کیا ہے؟ اور پہلے میں خود یہ ہدایت ہدایت کے ساتھ کیا ہے؟ اصول المطلوب لازم ہے، یہ خود ہی موصل ہے. ٹھیک ہے. کتنے فرق ہو گئے؟ دو. تیسرا فرق یہ ہے، اور تیسرا فرق بھی جاننا ہے آپ نے. اور اس کے جو عبارت اس نے پیش کیا ہے نا، اس کے بعد عبارت کو بھی سمجھنا ہے. پہلے میں اس عبارت کو پورا لکھتا ہوں. دیکھو والفرق بین هذین المعنیین، تیسرا فرق ہے ان الاول يستلزم الوصول الى المطلوب. ان الاول يستلزم الوصول الى المطلوب. اور دوسرا والثاني کیا لکھا ہے؟ بخلاف الثاني، بخلاف الثاني کے. فإن الدلالة على ما يوصل إلى المطلوب لا تلزم أن تكون موصلة إلى ما يوصل. فكيف توصل إلى المطلوب؟ فكيف توصل إلى المطلوب؟ تم نے کیا توصل کیوں کہا، مشغول کیوں کہا؟ اب اس کو یہ بات ہے نا، یہ مشغول کہہ رہا ہے. تو اس کے یہ جو عبارت ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے. سمجھ رہے ہو؟ کچھ تو تم سمجھ رہے ہو؟ خیبر والے تمہارے پاس کتاب بھی نہیں ہے بھائی. ہاں کتاب کدھر؟ کیوں ویسے بیٹھے ہیں؟ اس سوال کے لیے بیٹھا. اچھا نہیں، کتاب بھی لے، کتاب بھی لے. نہیں تو میں دے دوں تجھے. نہیں خریدے، آپ کو میں کتاب دوں گا. یہ بہت عجیب آدمی. اس کو میں کتاب دوں، میں کتاب دوں گا اور پھر آخر سال میں پھر واپس کر دوں. ٹھیک ہے. اس میں سبق پڑھو گا اور پھر مجھے دے دو. ٹھیک ہے. ایسا مجھے معلوم ہے بہت غریب ہے، کتاب نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے نا، غریب ہو. میں بھی غریب ہوں تو بھی غریب.
انشاءاللہ کتاب میں آ رہا ہے. یہ قندھاری کی طرف بیٹھا ہوا ہے. یہ قندھاری جب ادھر سبق پڑھتے تھے نا, جس طرح بیٹھا وہ اس طرح بیٹھتے. اب دیکھو اس عبارت کو, ان الاول یستلزم الوصول. اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ جو پہلا معنی ہے اس کے ساتھ وصول المطلوب کیا ہے, مطلوب تک پہنچنا, اس کے ساتھ کیا ہے, یہ ہو نہیں سکتا کہ پہلا معنی ہدایت کا وہ کسی کو حاصل ہو اور وہ کیا وصول مطلوب تک پہنچنا اس کو حاصل نہ ہو, یہ نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں عبارت یستلزم کا ہے. کیا ہے یستلزم؟ آپ جانتے ہیں لزوم کا معنی, لزوم کس کی کہتے ہیں؟ ہاں, امتناع انفکاک شیء عن الشیء. یہ کس کا معنی ہے؟ لزوم کا. اس میں یستلزم اب استفعال ہے اور اس کا مجرد کیا لزوم ہے. لزوم کا کیا معنی ہے؟ انفکاک الشیء. یہ جو الشیء ہے نا, یہ اصول ہے, پہلا والا شیء. اور یہ الشیء کیا ہے؟ یہ اس کا اول جو ایصال ہے, اس اول معنی کے ساتھ جو شیء یعنی ایصال ہے, کیا ہے یہ؟ ہاں, امتناع انفکاک الشیء عن الشیء. انفکاک کسی چیز کا. کس کا انفکاک؟ اس اصول کا انفکاک. کس چیز سے انفکاک؟ شیء دوسری شیء سے جو ایصال ہے, اس سے انفکاک اس کا ممتنع ہو. سمجھ گئے؟ میں نے لزوم کا معنی کیا بتایا؟ تو شیء اول کون ہے, شیء ثانی کون ہے؟ ادھر جو شیء اول جو ہے اس کا انفکاک اور جدا ہونا کس سے؟ عن الشیء, دوسری چیز سے. دوسری چیز کیا ہے؟ ایصال ہے جو ہدایت کا پہلا معنی ہے. اس سے اس کا انفکاک ممتنع ہو. تو کیا معنی؟ جب بھی متحقق ہو یہ پہلا معنی تو ممتنع ہے کہ وہاں پر اصول نہ ہو. اچھا, یہ تو لزوم کا معنی ہوا. آپ نے لزوم کے ساتھ اس یعنی باب استفعال کا سین تا بھی لگایا, اور سین تا طلب کے لیے آتا ہے. کس چیز کے لیے آتا ہے؟ تو ایسا ہے کہ اصل میں اب یہ میں بتانا ہے آپ کو کہ یہ جو لزوم ہے, یہ جو لزوم ہے, یہ لزوم ہے, اس کا مقتضی کون ہے؟ سین تا کیا کس کے لیے آتا ہے؟ طلب کے لیے. یعنی اس لزوم کا طالب کون ہے؟ تو یستلزم کا جو فاعل ہے وہی جو ہے وہ مقتضی ہے اور وہی طالب ہے. یعنی یہ کسی دوسری چیز کی انفکاک جو اصول ہے اس کا انفکاک, یہ پہلی چیز تو ہو نہیں سکتا. لزوم تو ہے مگر اس کی وجہ کیا ہے, مانگتا کون ہے؟ تو سین تا لایا کہ یہ اس ہدایت کا جو پہلا معنی ہے وہ مانگتا ہے اصول کو, یعنی وہ وجود میں آ نہیں سکتا. اس کا تقاضا ہے اپنے سے, کسی باہر سی بات نہیں. یعنی اس کے جو اصول اس سے ان کا منفک ہونا یہ ناممکن ہے. اصول پہلا معنی ہو اور اصول نہ ہو, یہ اصول ناممکن ہے. اس کا انفکاک اور اس کا نہ آنا یہ کیا ہے؟ ممتنع اور ناممکن ہے. مگر عدم امکان کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ذات کا تقاضا ہے. کس کا؟ اول معنی کا. سمجھ گئے؟ تو سین تا کا میں نے اپنا بات بتایا, لزوم کا معنی بھی میں نے بتا دیا. اور کیا پھر میں نے کہ یہ کوئی غیر کی وجہ سے یہ کچھ سب کچھ ہے نہیں, غیر کی وجہ سے نہیں, اس کا ذاتی تقاضا ہے. یہ ایصال ہو نہیں سکتا, وجود میں آ نہیں سکتا. اس کا ذاتی تقاضا یہ ہے کہ میرے ساتھ جو ہے اصول ضرور ہوگا, وہ منفک ہونا اس کا ناممکن ہوگا. سمجھ گئے؟ اچھا, آپ تھوڑا سا آگے چلے. بخلاف الثانی, ثانی کون سا ہے؟ ارادہ.
فإن الدلالة یہاں پر بھی دلالت ہے، اس لیے تو میں نے کہا تھا نا ادھر بھی وہ دلالت ہے، اور اب یہاں تصریح بھی کی دلالت، کیونکہ ارادۃ الطریق دلالت نہیں ہے، میں نے نہیں بتایا تھا آپ کو، ارادۃ الطریق بھی دلالت کا معنی ہے ارادۃ الطریق. فإن الدلالة دلالت ادھر بھی ہے کیونکہ ارادۃ الطریق نہیں کہا تھا. على ما يوصل، فإن الدلالة على ما دلالت على ما يوصل، دلالت کرنا یہ ما جو ہے نا ما، فإن الدلالة على ما یہ عبارت ہے طریق سے. ما کا کیا معنی ہے؟ فإن الدلالة على ما، کیونکہ بتانا، دلالت کا معنی ہے بتانا، علامہ اس راستے کو بتانا، یہ اس کا ترجمہ ہے، اس راستے کو بتانا کیا معنی ہے؟ دلالت کا، ارادۃ الطریق بتانا ہے، علامہ اس راستے کا. علا کا معنی یہاں نہیں کرو، علا کا معنی کیونکہ یاد رکھنا دلالت کے بعد جب علا آتا ہے تو وہ اسی دلالت کا کیا ہوتا ہے؟ اسی چیز کا بتانا ہوتا ہے. فإن الدلالة على ما، بتانا کس چیز کا بتانا؟ راستے کا. یوصل إلى المطلوب، یہ یوصلو کے اندر جو ضمیر ہے وہ اس ما کی طرف راجع ہے، اور ما عبارت ہے کس چیز سے؟ طریق سے. اور تو یہ ایصال کس کا صفت ہوا؟ ما کا. اور یہاں بھی موصل کس کا صفت تھا؟ طریق کا. اور یہاں ما جو ہے وہ طریق کا یوصل بتانا، اس راستے کا بتانا جو موصل ہے مطلوب تک. ٹھیک ہے، اب آگے چلے. تو یہ وہی ہوا، دلالت جو ہے وہ ارادۃ الطریق کی جگہ ہے، اور طریق جو ہے یہ ما جو ہے طریق کی جگہ ہے، اور یوصل مطلوب کی جگہ ادھر موصل مطلوب ہے. وہی چیز ہے کہ نہیں؟ تو یہ دلالت لا تلزم ان تکون، لا تلزم ان تکون موصلۃ، لا تلزم، اس لا تلزم کا فاعل یہ ان تکون ہے. کون ہے؟ ان تکون. اور ان جب داخل ہو مصدر فعل پہ تو کیا بناتا ہے اس کو؟ تعبیر مصدر بناتا ہے. تو ان تکون کا معنی کرو کون سے، کس کا؟ اور ان تکون میں ضمیر راجع ہے. ان تکون، ان تکون اس کے بتاؤ بجا. ان تکون میں جو ضمیر ہے اس کو ان تکون کے اندر ضمیر ہے، کیونکہ اس فعل میں ضمیر مستتر ہوتا ہے. اور جب تم نے ان تکون بتاویل مصدر بنایا تو ضمیر تو اب تو اس میں مستتر نہیں ہو سکتا. مصدر میں مصدر اس کے قابل ہے کہ اس میں اندر ضمیر ہو. تو اب ضمیر کو بارز کرو گے تو ہا لاؤ گے. اچھا اب بتاؤ، لا تلزم کونها، ان تکون کا معنی کیا کیا؟ لا تلزم کونها. ہا ضمیر کس کی طرف ہے؟ اس دلالت کو. اب ترجمہ کرو. فإن الدلالة على ما، بتانا اس راستے کا، یوصل المطلوب جو راستہ جو ہے وہ موصل ہے. لا تلزم کونها، لازم نہیں، ضروری نہیں ہونا اس کا، لازم نہیں اس کا. کس کا؟ اس دلالت کا، اس دلالت کا. موصلتاً کہ یہ دلالت جو ہے یہ پہنچانے والی ہو الی ما پھر وہی طریق ہے. اب تمہاری بات تمہارے سمجھ میں آ چکی ہے. کس طرح؟ اس کے ساتھ یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری نہیں. ضروری نہیں ہے ہونا اس کا. کس کا ہونا؟ دلالت کا. ان تکون کونها موصلة الی ما. دیکھو اس کے ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ تمہیں اس ما تک پہنچائے. ما کیا معنی تھا؟ طریق کے لیے. یعنی دوسرا معنی مطلوب تو درکنار، اس کے ساتھ مطلوب تک پہنچنا لازم ہو، یہ تو درکنار. یہ اس کے ساتھ یہ بھی لازم نہیں، یہ بھی ضروری نہیں کہ یہ کہاں تک تمہیں پہنچائے، اس راستے تک بھی تمہیں پہنچا سکے، اس کے ساتھ یہ بھی ضروری نہیں. اور یہ بہت کام کی چیز نہیں بتائی. دوسری دلالت جو ہے اراحت، اس کے ساتھ کیا؟ مطلوب تک پہنچنا تو درکنار،
اس کے ساتھ کیا چیز لازم نہیں؟ طریق تک پہنچنا بھی اس کے ساتھ لازم نہیں. مثلا یہاں ایک طالب علم ہے, ہاں میں نے اس کو بتایا کہ جاؤ میرمئی ایک گاؤں ہے, ادھر میرمئی ایک گاؤں ہے, ٹھیک ہے, اور میں نے بتایا یہ جو راستہ ہے نا, یہ جو راستہ جاتا ہے, ہاں یہ راستہ سیدھا میرمئی تک پہنچتا ہے, اور میرمئی میں بہت کچھ ہے, میرمئی میں بہت کچھ ہے, اس میں بہت جو ہے پھل ہے, قسم قسم کے پھل ہیں, 8 قسم کی. اس میں کیا ہے, صرف ٹانگو ہے نا, ٹانگو کہتے ہیں ہم اس کو, 8 قسم تو اس کی ادھر ہے, اس میں چیڑ ہے, اس میں کیا کچھ نہیں ہے, اس میں سب کچھ ہے. اور پھر اس کے لوگ اشعار بھی کہتے ہیں, میرا مئی پلاری سمزا ٹانگوان نہ پسنزا اور میرا موار استر کی سریدی اور مرگی ناری سوئی شروع نہ خلق. دیکھو تو یہ لوگ کہتے ہیں آخر یہ میرا مئی اتنی اچھی جگہ ہے, تو کدھر ہے؟ میں تم کو ارادہ طرح دیتا ہوں, یہ جو راستہ ہے نا اس کو نہ چھوڑو, چلتے رہو آخر تک پہنچ جاؤ. کس کو؟ میرا مئی, اور ایک نیچے میرا مئی, اوپر, دونوں, ٹھیک ہے. اور ایک دن انشاءاللہ ایسا ہم کریں گے, جائیں گے ادھر, کوئی بھی ہمیں نہیں روک سکے گا, ہم کھائیں گے سب کچھ, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے. اور بہت اچھے لوگ ہیں, پہاڑی لوگ ہیں بہت, ٹھیک ہے. تقریباً 2 کلومیٹر تک چلنا پڑے گا پیدل, گرتے لوگ گڑ کے بہت مشکل ہے. تو جائیں گے ادھر, اور کیا کھائیں گے؟ 8 قسم. اچھا میں نے آپ کو راستہ بتایا نا, یہ راستہ کدھر جاتا ہے؟ اب میں نے اس آدمی کو راستہ بتایا جو ویکینڈ بہت دیکھتا ہے. تو یہ جو ہے نا, اس یہ جو میں نے آپ کو صحیح راستہ صحیح بتا دیا, ہو گیا. اس کا میرا مئی تک پہنچنا تو درکنار. اس کے ساتھ اس بتانے کو, یہ جو میں نے اس کو راستہ بتایا, اس بتانے کے ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ اس راستے تک پہنچ سکے. جو یہ نکلا تو بجائے اس راستے کو اس طرح راستے پہ چل پڑا, اوپر کی طرف چل پڑا, کلام کی طرف چل پڑا. اب مجھے کوئی کہے گا کہ تم نے اس پر ارادہ طریق نہیں کی تھی. میں نے کہا میں نے کی تھی, وہ تو راستے میں بھی نہیں آیا. میں نے کہا اس ارادہ طریق کے ساتھ یہ بھی ضروری نہیں کہ انسان کس تک پہنچ سکے, مطلوب تو درکنار, اس راستے تک پہنچنا بھی اس کے ساتھ ضروری نہیں. یہ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا تھا, اور یہ ترجمہ اس کا آپ کو کرنا ہے. کس طرح؟ فَإِنَّ الدَّلَالَةَ, یہاں جو دلالت ہے ارادہ الطریق, علامہ یوسلو, بتانا اس راستے کا, طریق کا, یوسلو, بے شک وہ راستہ جاتا ہے مطلوب کی طرف. لا تلزم کونها ان تکون, نہیں ضروری نہیں ہے ہونا اس کا, اس دلالت کا. حاضر کس کی طرف راجع ہے؟ دلالت ہونا. موصلتاً الی ما, کہ وہ پہنچانے والی ہو اس طریق تک بھی, اس طریق تک یوصلو, جو راستہ جو ہے وہ موصل ہے. راستہ تو موصل ہے نا, اس راستے موصل راستے تک اس کا پہنچنا ضروری. فکیف توصلو, پس کیسے توصلو اس دلالت, یہ دلالت کیسے پہنچائے گی تجھے الی المطلوب. تو توصل نہیں کہنا چاہیے, فکیف توصلو, کون پہنچائے گا؟ یہ دلالت کیسا تمہیں, کیسا ضرور بھی ضرور تو پہنچائے گی کس کو, مطلب وہ تک, کس چیز تک تمہیں پہنچا نہ سکی, طریق تک بھی اس کا تجھے پہنچا سکی. تو اس فکیف توصلو, کیسا تو وہ تجھے پہنچائے گی کس کی طرف؟ مطلوب کی طرف پہنچنا سے. تو درکنار, یہ اس طرح ترجمہ کرو, ٹھیک ہے. اس کو یہ ترجمہ کا معنی بھی سے کرنا ہے. بعض کہتے ہیں لا تلزم, تو یہ ان تکون فاعل ہے کس کا؟ لا تلزم. ترکیب ضروری ہے, اس کو ترکیب کیا ہے, یہ ضروری ہے. فإن دلالة ما علامہ یوصلو, اور یہ ما کیا ہے, یہ مفعول به ہے دلالت کا, بواسطہ اعلیٰ, بتانا اس راستے کا. فرق کی اعلیٰ کا معنی پر نہیں کرو, بتانا اس راستے کا
جو راستہ موصل ہے مطلوب تک. لا تلزمو نہیں لازم ہونا اس دلالت کا موصلتاً پہنچانے والی علامہ اس راستے تک جو راستہ یوصل ہے. راستہ تو یوصل ہے مگر اس راستے تک پہنچانا اس کے ساتھ ضروری نہیں. فکیف توصلو تو کیسے تجھے یہ دلالت پہنچائے گی مطلوب تک. مطلوب تک تمہیں کیسے پہنچائے گی جو تمہیں کس تک نہیں پہنچا سکی؟ راستے تک تمہیں نہ پہنچا سکی. اس عبارت کو تم نے پہچانا ہوگا.